بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک مخلوق اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ بیان میں نقطۂ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ نہ ہو تو کیا کہیے۔ خالق دو عالم اپنی انقلاب آفری کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ سورہ نور آیت نمبر 41۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں پائی جانے والی تمام مخلوقات اور فضا میں پر پھیلا کر اڑتے ہوئے پرندے سبھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہر مخلوق اپنی نماز اور تسبیح کو جانتی ہے اور اللہ ان سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اور ہر صاحب عقل و نظر کو بالعموم مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں پائی جانے والی تمام مخلوقات، چاہے وہ فرشتے ہوں یا بنی نوع انسان، چاہے وہ جن ہوں یا حیوان، حتیٰ کہ جمادات بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز کو معلوم ہے کہ اسے اللہ کی تسبیح کس طرح بیان کرنی ہے، یعنی اللہ نے ہر مخلوق کو یہ علم الہام و القاء کیا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کس طرح کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتفاق کی بات نہیں، بلکہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا تسبیح کرنا اور نماز ادا کرنا یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ نیز احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ چونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرصت نملۃ نبی من الانبیاء فامر بقریۃ النمل فاحرق فاوحى اللہ الیہ ان قرصتک نملۃ احرقت امۃ من الامم تسبح۔ ایک چیونٹی نے کسی نبی کو کاٹ لیا تو اس نے چیونٹیوں کی بستی کے متعلق حکم دیا کہ اسے جلا دیا جائے، پس اسے جلا دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی نازل فرمائی کہ ایک چیونٹی نے تجھے کاٹا اور تو نے ایک امت کو جلا ڈالا جو اپنے رب کی پاکی بیان کرتی تھی۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ۔ ہم کھانا کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے کانوں سے کھانے میں سے تسبیح کی آواز سن لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کائنات ہست و بود کی ہر شے محو تسبیح و تحلیل ہے، لیکن ہمیں اس کا ادراک و شعور نہیں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا يَفْقَهُونَ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ ملائکہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ سورہ المومنون آیت نمبر 7۔ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے اور جو فرشتے اس کے گرد جمع ہیں، یہ سب اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹے کو جن 2 کاموں کا حکم دیا، ان میں سے ایک یہ تھا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ۔ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرنا، کیونکہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یسبحون اللہ بکرۃ وعشیہ
وہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔ نیز متعدد آیات کریمہ بھی اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض وما فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوقات ان میں پائی جاتی ہیں سبھی اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور ہر چیز صرف اسی کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرنے میں مشغول ہے، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ وہ بے شک بڑا بردبار، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون۔ سورہ النحل آیت نمبر 48 and 49۔ کیا انہوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا ہے جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، جن کے سائے نہایت انکساری کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں جتنے چوپائے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر لقمان سلفی حفظ اللہ اس آیت کی تفسیر میں رقم تراز ہیں۔ مذکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں میں رہنے والے تمام فرشتے اور زمین پر چلنے والے تمام چوپائے سب اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، سبھی اس کے منشا اور ارادے کے پابند ہیں۔ بالخصوص فرشتے اس کی عبادت اور اس کے سامنے سجدہ کرنے سے کبھی انکار نہیں کرتے، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ہر عظمت و کبریائی والا ہے، اور تمام مخلوق اس کے نیچے ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ التغابن آیت نمبر 1۔ جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے حیوانات، نباتات، جمادات ہیں سب اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ کوئی اپنی زبان سے تسبیح پڑھتا ہے جیسے فرشتے اور جن و انس، اور کسی کی حیت و حالت سے آشکارا ہوتا ہے کہ اس کا خالق تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، جیسے آسمان اور زمین، درخت، نباتات اور پہاڑ وغیرہ۔ وہ شہنشاہ دو جہان ہے، آسمانوں اور زمین میں اس کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، تمام تعریفوں کا وہ تنہا سزاوار ہے، اور اس کی طاقت و قدرت لامحدود ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔